اس پوری کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ ہمارا نہیں، حکم اسی حقیقی بادشاہ کا چلتا ہے جو مالک الملک ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دو اے بادشاہی کے بادشاہ، ایک تو نا بادشاہوں کا بادشاہ نہیں، بادشاہی کا بادشاہ، جسے چاہے بادشاہی دے دے، حکومت حوالے کر دے، جسے چاہے اس سے واپس لے لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس سے چاہے اس سے عزت واپس لے کے اس کو ذلیل کر دے۔ یہ سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں ہے، تیری قبض قدرت میں ہے، کسی اور کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت کو ہم سب نے تسلیم کرنا ہوگا، اور یہی اسلامی ریاست کی بنیاد ہے کہ وہاں حقیقی حکمران اللہ ہے، اور اللہ کی حقیقی حکمران ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں حکم اسی کا چلے گا، اطاعت اسی کی ہوگی، قانون اسی کا چلے گا، مرضی اسی کی چلے گی، اس لیے کہ بادشاہ وہی ہے۔ ہم تو اتنے بے اختیار ہے کہ ہماری تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے، چند سال پر مشتمل زندگی ہوتی ہے، ہم بڑا اچھل کود کر کے آخرکار جب یہ زندگی واپس ہو جاتی ہے ہم جب مر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگوں نے نعرے لگائے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ نعروں والے یہ سوچ نہیں رہے تھے کہ ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ یہ کرونا وائرس آیا تو پتہ چلا ان کی مرضی کہاں غائب ہو گئی۔ مرضی اسی کی چلتی ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ چند دن کی اس اچھل کود میں بھی اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی حاکمیت کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پہ اسلامی ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد ہی وہ ہٹ جائے بیچ سے تو ظاہر بات ہے پھر جب بنیاد ہٹ جائے تو پھر اسلامی ریاست محض نام کی ریاست، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں نام نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست بھی صرف نام نہیں تھا، وہاں اسلامی ریاست تھی باقاعدہ، وہاں اللہ کی حاکمیت تھی، وہاں حقوق و فرائض کا، قانون کا، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، خواہ وہ مقننہ ہے جو قانون بناتی ہے، خواہ وہ عدلیہ ہے جو فیصلے کرتی ہے، اور خواہ وہ انتظامیہ ہے جو فیصلوں کی تنفیذ کرتی ہے، یہ سب اللہ کی حاکمیت کے ماتحت اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار